پارہ نمبر 30 سورۃ البروج آج کے سبق میں بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمانوں کی ذات البروج، برج کی جمع ہے جو بڑے بڑے برجوں والا ہے۔ بروج کی مختصر تشریح وضاحت کر دوں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو تارے نظر آتے ہیں نا ان کو بروج کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں جو بڑے سیارے ہیں نا ان کو کہتے ہیں۔ بہرحال جمہور جو علماء متفقون علیہ وہ یہ ہے کہ یہ جو سورج ہے نا یہ ہر روز اس کے طلوع ہونے کی جگہ غروب ہونے کی جگہ الگ ہوتی ہے۔ وہ 12 منزلیں ہیں، وہ 12 دروازے ہیں، 12 جگہیں ہیں، ان کو بھی برج کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی آسمان کی، بروج کی، والیوم الموعود، اور دن کی، موعود جس نے آنا ہے، وہ دن جس نے لوٹ کر آنا ہے، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ والشاہد، اور وہ جو حاضر ہوتا ہے، مشہود اس میں مفعول ہے، وہ جس میں حاضر ہوتے ہیں۔ شاہد، ادھر دیکھو یار کیا پاگلوں کی طرح کر رہے ہیں۔ والشاہد، وہ جو حاضر ہوتا ہے سے مراد جمعہ کا دن، اور مشہود جس میں حاضر ہوتے ہیں پوری دنیا کے مسلمان عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ جس وقت کسی بھی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے نا تو جس حوالے سے قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے نا وہ آگے آ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی اس کا جواز موجود ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسمیں کھا کر کے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے کھائیوں کے رہنے والے، النار ذات الوقود، وہ جنہوں نے کھائیوں میں آگ جلائی تھی، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ آگ جلا کر بیٹھے ہوئے تھے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اور وہ جو کر رہے تھے بالمؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ، شہود، ہم حاضر تھے، موجود تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، نہیں ان کا انتقام تھا، نہ ان کی کوئی غلطی تھی، الا مگر یہی ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، وہ ایمان لائے تھے اس اللہ پر جو بہت ہی زبردست ہے اور خوبیوں والا ہے۔ سامنے بیٹھ جائے، اس کو بھی سامنے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو تسلی دی۔ مکہ مکرمہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور جس موقع پہ نازل ہوئی نا تو اس وقت حضرت سہیل، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، حضرت خبیب، حضرت خباب بن ارد، حضرت بلال، یہ وہ غریب صحابہ تھے نا تو ان کے آقاؤں نے نا ظلم کی حد کر دی تھی، حد کر دی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات صحابہ کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، یہ جو تم فلسطین کے غم میں کڑتے ہو نا یہ کوئی معمولی نہیں ہے، ایک ذات اوپر بھی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنا وقت جو اس نے لکھا ہوتا ہے نا پورا ہونے کے بعد پھر اس نے بھی اپنا کام کرنا ہے۔ یہاں پہ قتل اصحاب الاخدود، کھائیوں والے، یہ کون تھے؟ ہمارے بعض علماء کی، اسلاف کی، بزرگوں کی تحقیق جو ہے وہ یہ ہے کہ
اس وقت یہ ایریا یمن کے ساتھ تھا، اور ابھی موجودہ جو سعودیہ ہے وہ اس کا حصہ ہے، نجران کا علاقہ۔ اس نجران کے علاقے میں ایک بادشاہ تھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیوں پہلے تھا، اور اس نے جو اپنی بادشاہ چلاتا تھا یا اپنے جو ساتھ والوں کو نا اپنے سے متاثر کرتا تھا جادو کے ذریعے سے، تو اس نے بڑا ماہر کوئی جادوگر نا اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور وہ اس بادشاہ کے لیے کام کرتا تھا۔ یہ واقعہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ کے اندر صحیح مسلم کی حدیث سے روایت ہے، آج میں نے پڑھا تو اس کے اندر جو خود حضور نے وضاحت کی، ہم اسی کی بات کرتے ہیں کہ جادوگر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت میں بہت بوڑھا ہو گیا، اب میرا کچھ پتہ نہیں، میرا کسی وقت بھی نا سورج غروب ہو سکتا ہے، تو آپ جو ہے کچھ بندوبست کریں اپنا، مجھے کوئی بندہ دے دیں، میں چار اس کے حوالے کروں، میں اس کو کچھ سکھا دوں چند ٹوٹ کے۔ کہتے ہیں جی بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ اپنے ایریے میں ملک میں سروے کیا جائے، اور ایسا بندہ جو خوب ذہین ہو، اس کی ذہانت اور فطانت جو ہے نا بے مثال ہو، تو اس کو نا میرے سامنے لایا جائے۔ کہتے ہیں جی کہ مختلف سرکاری لوگوں نے کوشش شروع کر دی، تو ایک علاقے میں غریب سا بچہ تھا، لیکن تھا وہ بڑا ذہین، بڑا ماہر تھا، قابل تھا، پڑھاکو تھا۔ تو آس پاس کے لوگوں نے بھی کہا جی کہ واقعی ایسا ہے، تو کہتے ہیں بادشاہ کے پاس لے گئے، تو بادشاہ نے کہا نا کہ اب آپ وہ سیکھیں گے نا جو ہم آپ کو سکھاتے ہیں۔ تو اس جادوگر کے حوالے کیا، تو وہ جادوگر جو ہے نا اس نوجوان کو، اس بچے کو لے کر کے ایک کاہن کے پاس چلے گئے، اب یہ آپ کا مدرسہ، یہ آپ کا استاد ہے، ٹیچر ہے، اور آپ کو یہ جو سکھائے گا نا جادو کے کرتب وغیرہ، جو بھی جادو کی مہارت وہ تم نے سیکھنی ہے۔ اللہ اللہ خیر سے ہے، بادشاہ نے آدر کام کرتے ہیں، بڑے لوگوں کو کیا ہوتا ہے۔ خیر اب کیا ہوا کہ وہ ہر روز اس کہان کے پاس جاتا تھا، لیکن جب کہان کے پاس جاتا نا تو راستے میں ایک عیسائی راہب تھا، عیسائی راہب تھا، جس طرح آپ کہتے ہیں نا عالم تھا، عیسائیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سچا امتی تھا، حواری تھا۔ اور یاد رکھنا جو توحید و سنت والا صحیح عقیدہ تھا نا اس پہ کاربن تھا۔ تو وہ نوجوان کیا کرتا، کاہن کے پاس جاتے ہوئے، چونکہ راستے میں وہ پڑھتا تھا تو کاہن کے پاس کبھی جاتا کبھی نہ جاتا، لیکن اس عیسائی راہب کا جو درس ہو رہا ہوتا تھا نا وہ جا کے اس میں بیٹھ جاتا تھا، اور وہ اتنی سچی اور پاکیزہ تعلیمات تھی کہ اس کو سن کر کے نا اس کا دل اثر لیتا تھا، اور وہ اپنے دل، اس کے دل کے اندر وہ تعلیمات گھر کر رہی تھی۔ اب کاہن کے پاس کیا ہوتا، جھوٹ ہوتا، جاتا پتہ چل جاتا کیا ہے، کبھی جاتا کبھی نہ جاتا، لیکن عیسائی جو راہب تھا نا اس کے پاس ریگولر جاتا۔ پیارے ساتھی، پھر ایک دفعہ ایسے ہوا کہ کہیں جا رہا ہے راستے میں، تو راستے میں کوئی جنگلی شیر یا کوئی ایسی چیز آئی ہوئی ہے، اس نے راستہ بلا کیا ہوا ہے، ادھر والے لوگ ادھر کھڑے ہیں، ادھر والے ادھر کھڑے ہیں، جیسے ٹریفک بند ہو جاتی ہے نا ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ جی لوگ جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو اس نے دیکھا، وہ کہ ابھی کیا مسئلہ ہے، کہتے ہیں جا کے دیکھو وہ شیر بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا ہم آگے نہیں جا سکتے۔ کہتے ہیں کہ اس نوجوان نے سب کے سامنے پتھر اٹھایا، اور پتھر اٹھا کر کے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہتا ہے کہ یا اللہ اگر تو ہے اور وہ کیا ہے، اور عیسائی راہب جس سے میں نے یہ دین کی تعلیم پائی ہے، تیرے بارے میں پہچان پائی ہے، اگر تو ہے اور یہ دین سچا ہے تو پھر یا اللہ تو وہ کام کر دے، تو وہ کام کر دے اور یہ اس کو یہاں سے بگا دے اور لوگوں کے لیے آسانیاں کر دے۔ کہتے ہیں اس نے پتھر اٹھایا ہی تھا تو شیر جو ہے نا وہ رفو چکر ہو گیا، چلا گیا، اس نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ اب کیا ہو گیا، یہ لوگ تو ادھر بھی کھڑے تھے ادھر بھی کھڑے تھے، لوگوں میں شہرت ہو گئی، شور مچ گیا، یہ تو وہ نوجوان ہے بھائی جو بادشاہ کا چہتا ہے، اور یہ تو روزانہ جا کے جادو کی تعلیم سیکھ رہا ہے۔
لوگوں نے کیا کیا جی، بڑی شہرت ہو گئی، مشہوری ہو گئی، بڑا ماہر نکلا یہ آدمی۔ اب کیا ہوا، لوگوں کو چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا وہ اس کے پاس آتے، آ کے اسے دعا کراتے، کچھ کرتے، وہ لوگوں کو فائدہ ہونے لگ گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کا نا ایک آدمی تھا اور وزیر تھا یا اس کا کوئی مشیر تھا، تو اس کی نظر چلی گئی۔ تو اس کو کسی نے کہا جی کہ وہ جو بادشاہ نے آدمی سلیکٹ کیا ہے نا وہ بڑا ماہر ہو گیا، تم چلے جاؤ، اس کے بعد نا تمہاری جو ہے نا نگاہ لوٹ آئے گی، تمہاری بینائی جو ہے نا لوٹ آئے گی، اندھاپن تمہارا ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں وہ وہاں سے چلا اور اس نوجوان کے پاس آیا تو اس نوجوان سے کہنے لگا کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے اور میری آنکھوں کو بھی اچھا کر دو۔ اس نے کہا میں کون ہوتا ہوں اچھا کرنے والا، وہ تو کرنے والا اللہ ہے، میں تو نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تو میرے ساتھ اسلام قبول کرنے کا وعدہ کرتا ہے تو میں دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے بھی ٹھیک کر دے گا۔ اس نے وعدہ کر لیا جی، توجہ ہے آپ کی، سن رہے ہیں؟ تو اس نوجوان نے جی دعا مانگی تو اللہ پاک نے نا اس کی بھی نا اندھاپن ختم کر دیا، اس کی بھی نہیں لوٹ آئی۔ تو اب چونکہ شرط تو پوری کرنی تھی نا، پھر اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ وہ چلا گیا بادشاہ کے سامنے، اس نے جا کے یہ سارا واقعہ سنا دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ بادشاہ کو جب یہ ساری رپورٹ ملی تو اس نے بادشاہ کے سامنے بھی جا کے توحید کا پھولیرا دلایا اور کہنے لگا بادشاہ یہ جادوگری، یہ کہاں، یہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے، یہ حقیقت نہیں، حقیقت تو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام تعلیم چھوڑ کر کے گئے ہیں اور جس پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں میں نے تو یہ سیکھ لیا ہے۔ اس نے کہا اچھا، تو اس نے جی عیسائی راہب کو بھی بلا لیا اور وہ جو اندھا مسلمان ہوا تھا نا اس کو بھی بلا لیا، تو اس کو تو ان کے سامنے، اس نوجوان کے سامنے مروا دیا۔ پہلے ان کو وارننگ دی کہ تم میرے مذہب پہ واپس آؤ اور اگر نہیں آتے ہو تو پھر یہ، تو وہ اسلام دل میں گھر کر چکا تھا، وہ پکے ہو گئے۔ اب بادشاہ نے اس کو مروا دیا۔ اب اس نوجوان کے لوگ کہا کہ یہ تیرے لیے وارننگ ہے، دیکھ ان دونوں کو میں نے ختم کر دیا، تو بھی واپس آ جا، اگر نہیں آتا تو میں تیرا اس سے بھی زیادہ عبرتناک انجام کروں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں، کہ اس نوجوان کے لیے نا بادشاہ کو نا بادشاہ نے چند سکوٹی والے بندے دیے اور اس کو کہا کہ جاؤ اور پہاڑی کے اوپر سے نا اس کو دھکا دے کے مار کے آ جاؤ۔ کہتے ہیں وہ جب لے کے گئے نا پہاڑی کے اوپر کھڑا کیا، اس نے دعا مانگی یا اللہ میں تیرے دین پہ ہوں اور اگر میں سچا ہوں تو یہ میرا دشمن ہلاک ہو، میں کیوں ہلاک ہوں؟ تو وہ جو مارنے کے لیے گئے تھے نا وہ خود مار گئے اور یہ پھر پہاڑ سے چھلانگ لگا کے بادشاہ کے پاس، دیکھ بادشاہ باز آ جا، سچے دین پہ آ جا، وہ غلط ہے، دیکھ مجھے مارنے گئے تھے، اللہ نے ان کا کام کر دیا۔ اس نے کہا اچھا، ان کو ترس آ گیا ہوگا، انہوں نے چھوڑ دیا ہوگا۔ اس نے اور بندوں کو تیار کیا اور کہا جاؤ لے جاؤ کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر میں درمیان میں جا کر کے نا اس کو پانی میں پھینک کے آ جاؤ۔ کہتے ہیں جب کشتی لے کر کے گئے نا تو کشتی والے نے جب اس کو پھینکنا چاہا نا تو اس نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، وہ کشتی میں ڈوب گئے اور یہ تیراکی کر کے نا تو پھر واپس آ گیا۔ یہ جب واپس آ گیا تو اس وقت پھر بادشاہ کے سامنے کہا بادشاہ ضد نہ کر، کلمہ پڑھ، مسلمان ہو جا اور ڈر اللہ سے، جادوگری میں کہان گری میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، جو سچی تعلیمات ہیں، جو آسمانی تعلیمات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا سچا مذہب ہے، اس پہ آیا۔ خیر جی، بادشاہ نے کہا نہیں۔ اب 3-4 دفعہ جب اس طرح ہو چکا نا تو اس نوجوان نے دیکھا کہ اب تو یہ مجھے چھوڑتا نہیں، مجھے مارنا ہی چاہتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی، ذرا سنیے، غور سے سنیے۔ وہ نوجوان کہتا ہے چل بادشاہ ٹھیک ہے، تو اگر مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو میں بھی موت لینا چاہتا ہوں، تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو میں بھی شہادت کا جام پینا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے اور تو اس شرط کو پورا کر۔ اس نے کہا جی کیا شرط ہے؟ اس نے کہا لوگوں کا مجمع بلا، لوگوں کو بلا اور ان لوگوں کے سامنے میں تجھے طریقہ بتاؤں گا، تو مجھے مارے گا، میں مر جاؤں گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، لوگوں کا اجتماع کیا، اکٹھا کیا، اور اس وقت نا اس نوجوان نے پھر وہاں پہ دعوت دی، اللہ کا دین بیان کیا۔ اس نے کہا لوگوں
یہ مجھے جادوگری اور کامگری سکھاتا تھا اور وہ غلط ہے اور وہ جھوٹ ہے، میں نے سچا دین سیکھا ہے اور اس دین پہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے۔ اب یہ اس وجہ سے بادشاہ میرا دشمن ہو گیا اور مجھے مارنا چاہتا ہے، تو اب یہ مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو میں بھی شہادت کا جام لینا چاہتا ہوں، لیکن یہ دین تمہیں دے کے مرنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت پھر بادشاہ نے حملہ کروایا تو وہ آدمی شہید ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا۔ اور جس وقت وہ شہید ہوا نا تو وہ جتنا مجمع آیا وہ تمہارے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ مسلمان۔ اور شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی۔ یہ دنیا ایسی پاگل ہے، سمجھتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو کسی کو ماریں گے اور مارنے کے بعد ختم ہو جائے گا، اس کا مشن ختم ہو گیا۔ خدا کی قسم، شہید کے خون کے ہر قطرے سے، شہید کے خون کے ہر قطرے سے اللہ پاک ایمان والوں کو پیدا فرماتے ہیں، بیدار کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو تھوڑا سا اپنے ماضی کی، اپنے ملک کی ہسٹری میں دیکھ لیں، آپ کو بڑے علماء نظر آئیں گے، صحابہ کے رضاکار نظر آئیں گے، ختم نبوت کے رضاکار نظر آئیں گے، شہداء نظر آئیں گے، جہاد والے نظر آئیں گے۔ دنیا یہ سمجھی تھی کہ لا مسجد کو ختم کر دو، تعلیم ختم ہو گیا، آگے سے زیادہ اتنے بچے، اس سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ڈراؤن حملے کیے گئے مدارس کے اندر، بڑے بڑے علماء کو شہید کیا گیا، لیکن تمہیں کیا پتہ کہ وہ جو شہید ہوئے کتنے لوگوں کو بیدار کر گئے کہ نہیں؟ اور جس وقت یہ شہید ہوئے تو اس وقت یہ گلی گلی میں اقرا سکول کدھر تھے؟ تم مسجد سے گھبراتے تھے، اب تو تمہارے سکول کے انداز میں آ کر کے قرآن پہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دعا کرو اللہ ہمارے ان اداروں کی حفاظت فرمائے اور اللہ یہ دین کی محنت کو پھلتا پھولتا رکھے۔ یہ سب شہداء کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، یار میں تو اس ایک کو نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ اندر دو مسلمان ہوئے عیسائی، میں نے اس کو ختم کروا دیا، اب اس نے کیا کیا؟ سب کو مسلمان کروا دیا۔ تو یہ جو قرآن پاک میں واقعہ ہے، مفسرین نے لکھا قتل اصحاب الاخدود، کھائی والے ہلاک ہو گئے، النار ذات الوقود، جب انہوں نے آگ جلائی۔ اس بادشاہ نے کیا کیا؟ کھائیاں کھدوائیں، گڑے کھدوائے، اس میں لکڑیاں رکھی، آگے رکھی، ان سب کو جلانا ہے، ان سب کو جلانا ہے۔ اور ان کو اس نے وارننگ دی کہ واپس آؤ، نہیں آتے ہو تو ہم اس میں جلائیں گے، اس میں جلائیں گے۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کو انہوں نے جلایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ اس میں ڈالنا چاہ ہی رہا تھا نا، تو اس آگ میں پڑنے سے پہلے ہی ان کی روحوں کو اللہ نے نکال لیا تھا کہ یہ جائیں تو پھر ان کو تکلیف نہ ہو۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جس وقت وہ جلانے لگا تھا نا تو اس نے ایک عورت کو لایا اور اس عورت کے ایک بچے کو لایا، اور سارا جو مجمع تھا نا ان کے سامنے یہ وارننگ دی کہ دیکھو واپس آ جاؤ، نہیں تو یہ عورت ہے، یعنی وہ بھی اسلام میں آ گئی تھی، اس عورت سے بچہ لیا، بچہ لے کر بچہ آگ میں ڈال دیا، بچے کو آگ میں ڈال دیا۔ تو بچہ جب آگ میں گیا نا تو آگ کے اندر جا کر کے اس بچے نے تقریر کی، اس بچے نے تقریر کی، اور وہ تقریر یہ تھی، ماں کو کہنے لگا اماں پریشان نہ ہونا، یہ آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، اس میں بڑا مزہ ہے، اللہ تبارک و تو صبر کر، اللہ اس کے بدلے میں تجھے جنت عطا کرے گا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ منظر سامنے آیا تو اس وقت پھر کیا ہوا کہ وہ جتنے آدمی تھے وہ شہید ہوئے، وہ ختم ہو گئے، لیکن وہ آگ جو تھی اس آگ نے ان کو تو نہ جلایا شہید ہونے والوں کو، لیکن اس آگ نے آگے بڑھ کر کے اس بادشاہ اور اس ظالم انتظامیہ کو اپنے شکنجے میں لے لیا اور وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، اور اس کی وضاحت حدیث مبارکہ کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا قسمیں کھائیں آسمان کی، برجوں والے آسمان کی، قیامت والے دن کی، اور جمعے والے دن اور عرفہ والے دن کی قسمیں کھا کر کے کہا کہ کھائی والے ہلاک ہو گئے، جن کو وہ کر رہا تھا وہ نہیں ہوئے۔ اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ، جب وہ آگ جلا کے بیٹھے تھے، وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ جو ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے ہم موجود تھے، ہم دیکھ رہے تھے۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے نا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ نے کہا کہ قرآن میں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کہتے ہیں
مشکل وقت میں جب ہم سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ کہتے ہیں میرے ذمہ ہے کہ میں اپنے نبی اور رسولوں کی اور رسولوں کے سچے ماننے والوں کی مدد کروں. تو پھر اللہ پاک مدد کرتے ہیں. صرف یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے اور استقامت ہونی چاہیے، جس طرح فلسطین کے مجاہدوں کے اندر اللہ نے استقامت کی روح پھونکی ہے. ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا واقعات آئیں گے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہم نے بیان کیا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اس بادشاہ کو جو انتقام تھا یہ تھا کہ یہ اسلام میں کیوں گئے. صرف اس کا قصور یہ تھا ایمان لائیں اللہ پر. اس ایمان لانے کی وجہ سے پھر انہوں نے اتنی آگ کی کھائیاں کھدوائیں اور آگ کھدوائے اور اللہ کو اس نے چیلنج کیا. تو یہ واقعہ سنا کر کے جو بلال کو انگاروں پہ لٹا رہے تھے، جو بلال کو گرم ریت پہ لٹا کے پتھر رکھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جان اور اس کے بندوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو، صحابہ کو، ستانے والوں کو یہ واقعہ سنایا کہ دیکھو اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہارا انجام بھی ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے آگے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے حقیقی بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہیں. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تکلیف دی، امتحان میں ڈالا ایمان والے مردوں اور عورتوں کو، پھر انہوں نے اس پر توبہ نہ کی، ان کے لیے عذاب جہنم ہے. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور وہ عذاب ہے جلانے والا، جلتی ہوئی آگ کا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے کام نیک کے لیے، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ان بطش ربک لشدید، اب پھر ان کو تنبیہ کی. اور ہر قرآن پاک کے اندر ہر ظالم، ابو جان ہو یا فرعون ہو، وہ دور ہو یا آج کا دور ہو یا اس دور کے بعد آئے، جو بھی حق والوں پر کسی ظلم کرے گا، حق والے پر ظلم کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان بطش ربک لشدید، ڈر اللہ کی پکڑ سے ڈر. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو چھڑاتا کوئی بھی نہیں. فرعون کے پاس فوجیں تھی نا، کتنی لاکھوں میں فوجیں تھیں، اور پھر کیا ہوا، وہ اپنی فوج پہ گمان کرتا تھا. جب غوطہ دیا اس کو کسی فوج نے بچایا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب پکڑ آتی پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہ اللہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی کرے گا. یہ جواب دیا اس وقت مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے؟ ایسے ہوں گے جیسے بتایا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ اللہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے. ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، عرش والا ہے، بزرگی والا ہے. فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، وہ چاہتا ہے جو کرتا ہے. اب ٹائم ہوتا تو میں تھوڑی سی بات کرتا لیکن ٹائم نہیں. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ، کیا آپ کے پاس ان لشکروں کی خبر آئی ہے، ان قوموں کی؟ وہ کون؟ فرعون و ثمود، کہ یہ بڑے بڑے تھے، جابر تھے، انہوں نے ظلم کیا، پھر اللہ نے ان کو کیسا پکڑا. تو لہٰذا کافرو بل الذین کفروا فی تکذیب، تم بھی انہی کے راہ چل رہے ہو، دین کو جھٹلا رہے ہو. واللہ من ورائہم محیط، تم چاروں طرف سے اللہ کے گرفت میں ہو، اللہ کے احاطے میں ہو، اس سے باہر نہیں ہو. بل ہوا قرآن مجید، یہ جو میرا نبی تمہیں قرآن سناتا ہے نا، یہ قرآن پاک حق سچ ہے، یہ کہن گری ہے، شعر و شاعری نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے. فی لوح محفوظ، یہاں دنیا میں کتاب میں لکھا ہوا ہے، حافظوں کے سینے پہ لکھا ہوا ہے، اور فرمایا عرش میں لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے. تو لہٰذا قرآن پر ایمان لاؤ، قرآن کی دعوت کو قبول کرو اور اس کو سچ جانو، اور یہ قصے کہانیاں نہ سمجھو. اور اگر نہیں سمجھو گے تو پھر یہ کھائی والا واقعہ تمہارے سامنے بیان ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو یہ کہہ سن کر کے اپنے ایمان کو پکا کرنے کی، ڈٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا